حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی بعض امتیازی خصوصیات، یعنی تمام اماموں میں سے اس زمانے کے سب سے بڑے بڑے علماء کرام اور تابعین میں سے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے چند ایسے خصوصیات تھے جو حضرت امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ میں مکمل طور پر موجود تھے۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی اتنے فضائل ہیں کہ ان کو شمار کرنے کے لیے دفتر بھی کافی نہیں۔ بڑے بڑے علماء اور مشائخ نے ان کی زندگی کے مختلف حصوں کے بارے میں بہت ساری کتابیں لکھی ہیں۔ امام سیوطی رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد رشید فقیہ اور محدث محمد بن یوسف الصالحی الدمشقی الشافعی نے اپنے کتاب عقود الجمان فی مناقب الامام الاعظم ابی حنیفہ النعمان، ایک کتاب کا نام ہے کہ 90 باب میں امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں بعض خاص خصوصیات لکھی ہیں، انہیں یہاں اختصار کے ساتھ پیش کیا جاتا ہے۔ یہ امام سیوطی رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد نے لکھا ہے، ان کی کتاب سے چند خصوصیات آپ کے سامنے پیش کی جاتی ہیں۔ نمبر 1، امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی ولادت کے وقت دنیا میں صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی ایک جماعت زندہ تھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اس زمانے کی خیر و بلائی اور صداقت و عدالت کے بارے میں شہادت دی ہے، اور یہ حدیث بخاری، مسلم، ابو داؤد، ترمذی، نسائی، ابن ماجہ اور طبرانی وغیرہ میں موجود ہے۔ نمبر 2، امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کو بعض صحابہ کرام اور رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین سے ملاقات کا شرف حاصل ہے، بلکہ بعض صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم سے حدیث سننا بھی ثابت ہے۔ نمبر 3، امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ تابعین کے زمانے میں مجتہد بنے۔ امام ابو محمد حارثی نے اپنی سند سے نقل کیا ہے کہ حضرت اعمش رحمہ اللہ تعالی نے حج کے لیے جاتے ہوئے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سے اپنے لیے حج کے بارے میں کتاب لکھوائی۔ جامع المسانید جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 26۔ نمبر 4، بڑے بڑے ائمہ کرام نے حضرت ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سے روایت نقل کی، جیسے کہ عمر بن دینار رحمہ اللہ تعالی وغیرہ نے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سے روایت نقل کی ہے۔ نمبر 5، امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے 4000 تابعین وغیرہ سے علم حاصل کیا۔ خطیب بغدادی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی سند سے لکھا ہے کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ خلیفہ ابو جعفر منصور کے دربار میں آئے، وہاں عیسیٰ بن موسیٰ موجود تھے۔ انہوں نے کہا، یا امیر المؤمنین ھذا عالم الدنیا الیوم۔ عیسیٰ بن موسیٰ نے کہا، اے امیر المؤمنین، اس وقت یہ ابو حنیفہ پوری دنیا کے بڑے عالم ہے۔ وغیرہ دیکھو گواہی دے رہے ہیں عیسیٰ بن موسیٰ، یعنی پوری دنیا میں رہنے والے علماء کرام کا علم ان میں جمع ہے۔ یعنی اس دن، اس وقت، عصر حاضر میں امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سے سب سے بڑا عالم اس دنیا میں اس وقت کوئی نہیں۔ خلیفہ منصور نے پوچھا، اے نعمان، ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا، اے نعمان، آپ نے کن لوگوں سے علم حاصل کیا؟ تو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے جواب دیا، حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کے شاگردوں سے اور عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ سے علم حاصل کیا، اور عبداللہ بن عباس رضی اللہ کے زمانے میں ان سے بڑھ کر کوئی بڑا عالم دنیا میں نہیں تھا، بلکہ لوگ اسے رئیس المفسرین کے نام سے جانتے ہیں۔ منصور نے کہا، شاباش شاباش، اپنے لیے جس سے چاہا تصدیق نامہ لے لیا۔ نمبر 6، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کو ایسے شاگرد ملے جو دوسرے اماموں کو نہیں ملے۔ مثلا امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ، امام محمد بن الحسن رحمۃ اللہ علیہ،
حسن بن زیاد، وکی بن جراح، عبداللہ بن مبارک، داؤد بن نصر الطائی، حفظ بن غیاث، محمد بن زکریہ بن ابی زائدہ، حماد بن ابی حنیفہ، خالد بن السمتی، عافیہ بن زید العوفی، قاسم بن معن، علی بن مسہر رحمہ اللہ تعالی رحمت واسعہ وغیرہ۔ نمبر 7، امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ پہلے شخص ہیں جنہوں نے سب سے پہلے علم فقہ کو مدون اور مرتب کیا، پھر اس کی ترتیب کی اتباع کرتے ہوئے امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے موطا لکھی ہے۔ اس سے پہلے کسی صحابی یا تابعی نے فقہ کو مدون اور مرتب کرنے کا کام نہیں کیا۔ اس وقت کے صحابہ اور تابعین اپنے قوت حفظ پر اعتماد کرتے تھے۔ جب امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے دیکھا کہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین اور تابعین رحمہ اللہ کا علم مرتب نہیں ہے، منتشر ہونے کی وجہ سے ضائع ہونے کا خوف ہے، تو انہوں نے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین اور تابعین رحمہ اللہ کے علوم کو باب اور کتابوں کے تحت مرتب کر کے یکجا کر دیا، اور ترتیب اس طرح دی کہ پہلے وضو اور طہارت کے مسائل، پھر نماز کے، پھر زکوٰۃ کے، پھر روزے کے، پھر اس طرح تمام عبادات کو ختم کرنے کے بعد معاملات، بیع و تجارت کے مسائل کو ذکر کیا، اور آخر میں میراث پر ختم کیا، کیونکہ انسان کی آخری حالت ہوتی ہے۔ اس طرح امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ نے سب سے پہلے کتاب الفرائض اور کتاب الشروط بھی لکھی۔ نمبر 8، امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا مذہب مختلف ممالک میں پھیل گیا، جیسے کہ ہندوستان، سندھ، روم جسے آج کے زمانے میں اٹلی کہا جاتا ہے، ماوراء النہر کے ممالک ازبکستان، تاجکستان، ترکمانستان، داغستان، چیچنیا، بخارا، سمرقند وغیرہ، اور عجم کے اکثر ممالک میں حنفی مذہب شائع ہوا تھا۔ دوسرے مذاہب کو یہ خصوصیت حاصل نہیں ہوئی۔ نمبر 9، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اپنی ذاتی کمائی سے کھاتے تھے اور علم فقہ پر خوب خرچ کرتے تھے، اس پر کوئی انعام اور عوض نہیں لیتے تھے۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا قید خانہ میں مظلوم ہونے کی حالت میں سجدے میں انتقال ہوا۔ نمبر 11، امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی کثرت عبادت، کثرت زہد، کثرت حج اور کثرت عمرہ ایسا مشہور اور متواتر ہے کہ کسی اور امام سے ایسا مشہور اور متواتر نہیں ہے۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ ماہانہ قرآن مجید کے 30 ختم کرتے تھے۔ محمد بن الحسن نے فرمایا، صلی ابو حنیفہ 30 سنة صلاة الفجر بوضوء العتمہ۔ ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے 30 سال تک عشاء کی وضو سے فجر کی نماز ادا کی۔ 30 سال تک مسلسل رات کو عبادت کرتے تھے، اور صرف قیلولہ کے وقت وہ آرام کرتے تھے، دن کے وقت پھر مسائل میں اور فقہ کے مسائل میں مشغول ہوتے، درس و تدریس میں۔ لہذا فرمایا 30 سال تک مسلسل امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے عشاء کی وضو سے صبح کی نماز پڑھی ہے۔ یحییٰ بن آدم نے فرمایا، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے 55 حج کیے، یعنی 55 حج کیے۔ مسعر بن قدام نے فرمایا کہ میں نے ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کو دیکھا کہ وہ سردی کے زمانے میں فجر کی نماز کے بعد بیٹھ جاتے عصر تک، اور پھر عصر سے مغرب کے قریب تک، پھر اس کے بعد عشاء تک، پھر رات کے شروع حصے میں تھوڑی دیر کے لیے سو جاتے، پھر سحری کے وقت تک نماز میں مشغول رہتے، اور گرمی کے موسم میں زور سے پہلے یا بعد تھوڑی دیر کے لیے سو جاتے، یعنی گرمیوں میں زور کو دوپہر میں قیلولہ کرتے، اور سردیوں میں مغرب کے بعد عشاء کے، یعنی مطلب یہ کہ
رات کا ابتدائی حصہ یعنی عشاء کی نماز کے بعد تھوڑی دیر کے لیے سو جاتے پھر اٹھ جاتے۔ حسن بن عمارہ نے فرمایا کہ میں نے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سے بہت زیادہ ڈرنے والے، بے انتہا پرہیزگار، پوری رات نماز، دعا اور رونے میں گزار دیتے، 40 سال تک سوئے نہیں، 30 سال تک مسلسل روزے رکھے۔ ان باتوں کے موافق نے اپنی سرد سے نقل کیا ہے۔ مسعر بن قدام نے فرمایا کہ جب امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اہل و عیال کے لیے کوئی چیز خریدتے یا موسم کانی یا پھل خریدتے بازار سے لاتے تو شیوخ محدثین کے لیے اہل و عیال سے بھی زیادہ عمدہ چیز اور پھل خریدتے اور اپنے اہل و عیال سے زیادہ اساتذہ اور محدثین پر خرچ کرتے اور تجارت میں بھی بڑی چشم پوشی سے کام لیتے۔ یعنی مطلب یہ کہ جب بھی اپنے گھر کے لیے کوئی کھانے کی چیز لیتے، لباس لیتے، جو کچھ بھی لیتے اپنے گھر کے لیے، تو اپنے اساتذہ اور اپنے جو بڑے اس وقت محدثین تھے، علماء کرام تھے، تو ان کے لیے بھی اپنے گھر والوں سے بہتر چیزیں لیتے، کیونکہ امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ وہ تجارت کرتے تھے، مالدار تھے، لہذا وہ اپنے گھر والوں کے ساتھ اپنے اساتذہ اور شیوخ کا بھی خیال کرتے تھے۔ یہ چند باتیں نمونہ کے طور پر پیش کی گئی، ورنہ ان کی ساری باتوں کا احاطہ ممکن نہیں۔ مطلب یہ کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اپنے زمانے کے اتنے بڑے عالم، پرہیزگار اور تقویدار تھے کہ ان کی خصوصیات کو کا احاطہ کرنا یہ ممکن ہی نہیں ہے۔ بس چند خصوصیات جو اس عالم نے اپنی کتاب میں لکھے ہیں یہ میں نے آپ کے سامنے پیش کر دیے۔ اللہ تعالی ہمیں اپنے بڑوں کی اتباع کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔